الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرشتوں کی امامت۔ حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ کا بیان ہے، میں نے امام المحدثین حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے ابو زرعہ، آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیسے ملا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور میں ہر حدیث میں درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قبر میں خوب آتی ہے کام بے قصوں کی یادگار درود۔ تنہائی میں رہنے والے بزرگ۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت ایاس بن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ ایک دن آپ نے آئینے میں اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا تو دعا کی، یا اللہ پاک، میں اچانک ہونے والے حادثات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے موت میرا پیچھا کر رہی ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، اے بنو سعد، میں نے اپنی جوانی تم پر وقف کر دی، اب تم میرا بڑھاپا مجھے بخش دو۔ یعنی جوانی میں میں نے تمہارے معاملات سر انجام دیے، مگر اب بڑھاپے میں مجھے اللہ پاک کی عبادت کر لینے دو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لائے اور عبادت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے بوڑھے شخص، کیا بڑھاپا آنے کے باوجود تو بھی جہالت یعنی موت کو بھلا کر دھوکے میں مبتلا ہے؟ اب اس عمر میں تیری طرف جہالت کا مظاہرہ بالکل اچھا نہیں۔ تیرا فیصلہ تو سر کے بالوں کی سفیدی نے کر دیا، مگر پھر بھی تو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور ناپائیدار دنیا تجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ فنا ہو جانے والی دنیا پر افسوس کرنا چھوڑ دے، کیونکہ ایک دن تو بھی مرنے والا ہے، اور ایسے پکے ارادے کے ساتھ آگے بڑھ یعنی عبادت کر جس میں کسی بیہودہ پن کی ملاوٹ نہ ہو۔ میں نے خود کو عبادت سے روک کر ہلاکت اختیار کی اور اپنی پیٹھ کو بھاری گناہوں سے بوجھل کر لیا ہے، اور نافرمانی کر کے گویا میں نے اپنے رب کو چیلنج کر دیا، جبکہ وہ انعام و احسان و جود و کرم والا ہے۔ میں اس کی پکڑ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کے عفو و درگزر کے امید بھی رکھتا ہوں، اور میں اس بات کا پکا یقین رکھتا ہوں کہ وہی انصاف فرمانے والا حاکم متعلق ہے۔ عمر بدیوں میں ساری گزری، ہائے پھر بھی نہیں شرمساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، آ گیا ہائے وقت قضا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آگے کیا بھیجا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، بے شک اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں آواز لگاتا ہے کہ 40 سال کی عمر والو، فصل کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اے 50 سال والو، حساب کی تیاری کر لو۔ اے 60 سال والو، تم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا؟ اے 70 سال والو، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کاش کہ مخلوق پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہوگی تو کاش اپنا مقصد حیات جان لیتی، پھر اس کے مطابق عمل کرتی۔ خبردار، قیامت تمہارے قریب آ گئی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ اے میرے پیارے پیارے بزرگ بھائیوں، بڑھاپا حسرت و مایوسی کے زمانے کا نام ہے۔ کم ہی کوئی بوڑھا ہوگا جو اس عمر میں آ کر اپنی پچھلی زندگی پر نہ پچھتائے۔
नेक होगा तो नेकियों, इबादतों, रियाजतों वगैरह की कमी पर अफसोस करेगा। और अगर कोई बूढ़ा अब भी गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारने में मशगूल है तो हो सकता है जैसी नीयत वैसी मुराद कि मुसद्दिक वो हसरत करता हो कि काश मैं फ़लाँ गुनाह भी कर लेता। मुआज़ल्ला अल अमान वल हफ़ीज़। अल्लाह करीम अपनी रज़ा के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। याद रखिए, ज़िंदगी इमानत है। अल्लाह पाक की तरफ से अता किए गए जिस्मानी अज़ाब ही अमानत है। अगर हमने इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत यानी फर्माबरदारी में इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा, वरना कल क़यामत के दिन ये अज़ाब बॉडी पार्ट्स हमारे अमाल की गवाही देंगे। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक में पारा 18 सूरह नूर आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुंजुल ईमान, जिस दिन इनके ख़िलाफ़ इनकी ज़ुबानें और इनके हाथ और इनके पाँव इनके अमाल की गवाही देंगे। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आकर तुझे क्या कर सताया, अजल कर देगी तेरा एक दिन सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। उज़र कबूल नहीं फरमाता। सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक उस शख्स के लिए उज़र बाकी नहीं छोड़ता जिसकी उम्र मौखर कर दे, यहाँ तक कि वह 60 साल तक पहुँच जाए। इस हदीस पाक की फ़तहुल बारी में यूँ शरह की गई है, यानी अब वो ये उज़र नहीं कर सकता, अगर मुझे मोहलत मिलती तो मैं अहकाम इलाही बजा लाता। जब तमाम उम्र में कुदरत होने के बावजूद इबादत तर्क करता रहा तो अब इस उम्र में इसके पास कोई उज़र नहीं बचा। अब इसे चाहिए कि इस्तग़फ़ार करे। बुढ़ापे के बाद फ़कत मौत है। मुफ्ती अहमद यार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस इबादत के दो मानी हैं। एक ये कि उज़र के मानी उज़र दूर कर देता है, तब मतलब ये होता है कि बचपन और जवानी में गफलत का उज़र सुना जा सकेगा, मगर जो बुढ़ापे में अल्लाह पाक की तरफ रुजू ना करे इसका उज़र कबूल ना होगा, क्योंकि बचपन में जवानी की उम्मीद थी, जवानी में बुढ़ापे की, अब बुढ़ापे में सिफाए मौत के और किस चीज़ का इंतज़ार है। अगर अभी इबादत ना करे तो सज़ा के काबिल है, इसका कोई बहाना काबिल सुनने के नहीं। दूसरे उज़र के मानी हैं, मजूर रखता है, यानी जो बूढ़ा आदमी बुढ़ापे की वजह से इबादत ना कर सके मगर जवानी में बड़ी बड़ी इबादतें करता रहा तो अल्लाह पाक इसे मजूर करार देकर इसके नामा अमाल में वही जवानी की इबादत लिख देता है। 60 साल पूरा बुढ़ापा है, बूढ़े नौकर की पेंशन हो जाती है। वो रऊफ़ो रहीम रब भी अपने बूढ़े बंदों की पेंशन कर देता है, मगर पेंशन इसकी होती है जो जवानी में खिदमत करता रहे। तो हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, इत्बा यानी डॉक्टर कहते हैं उम्र के 4 हिस्से हैं। उम्र का एक हिस्सा बचपन लड़कपन है, ये 30 बरस तक है। उम्र का दूसरा हिस्सा शबाब यानी जवानी, ये 40 बरस तक है। उम्र का तीसरा हिस्सा कोहलत यानी उदेड़पन, ये 60 बरस तक है। चौथा हिस्सा सने शखोखियत यानी बुढ़ापा है, ये 60 साल की उम्र के बाद है। इसमें इंसान की ताकत में कमी आती है और कमज़ोरी बुढ़ापा ज़ाहिर होने लगता है और मौत सर पर मुंडलाने लगती है। ये अल्लाह पाक की तरफ रुजू यानी तौबा का वक़्त है। तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 सालों के दरमियान हैं। बहुत थोड़े लोग इससे ऊपर उम्रें पाते हैं। अलहासिल इंसान 60 साल तक कवी यानी मजबूत रहता है। इसके बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इस उम्र में अल्लाह पाक इसके तमाम उज़र नाकाबिले कबूल कर देता है।
کیونکہ سن بلوغت سے 60 سال تک کافی وقت ہوتا ہے جس میں وہ سوچ بچار کر سکتا ہے۔ اے میرے پیارے پیارے بزرگ بھائیوں، محاورہ ہے صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے۔ خدا نہ خواستہ بچپن، لڑکپن، جوانی اور ادھیڑ عمر میں اللہ پاک کی نافرمانی والے کام ہو گئے ہیں تو اب بھی موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور رحم و کرم فرمانے والے اپنے پیارے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں لوٹ آئیے۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بہار دنیا میں خزاں نہیں آئی۔ عام انسان کی زندگی میں آنے والے زندگی کے تمام ادوار گزر چکے۔ بچپن کھیل کود کی نظر ہو گیا، لڑکپن دوستوں کی منڈلیوں میں گم ہو گیا، بے وفا جوانی خوب مستیوں اور غفلتوں کے ساتھ گزر گئی، اور اب قبر کے گڑھے میں اترنے تک ساتھ نہ چھوڑنے والا با وفا بڑھاپا ہے۔ بوڑھے کے لیے سب سے بڑی نصیحت موت ہے۔ اگر کوئی بوڑھا ہونے کے باوجود غفلت کی زندگی سے بیدار نہ ہوتا ہو تو کم از کم اتنا ہی سوچ لے کہ وہ اب جلد دنیا سے جانے والا ہے۔ اگر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچاؤ کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ تیری طاقت، تیرا فن، خدا تیرا، کچھ نہ کام آئے گا تیرا سرمایہ تیرا۔ گورے نیکاں باغ کی ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر کو دوزخ کا کھڑا۔ کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ وقت آخر یا خدا مجھ کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ 70 سال کی عبادت اور ریاضت۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ اتنی لمبی نماز ادا فرماتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کے ان کے گھر والوں کو ان پر ترس آتا اور وہ رونے لگتے۔ ایک دن ان کی والدہ نے کہا، اے میرے بیٹے، تو اپنے کمزور جسم کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ اس پر اتنی مشقت کیوں لادتا ہے؟ تجھے اس پر ذرا رحم نہیں آتا؟ کچھ دیر کے لیے تو آرام کر لیا کرو۔ کیا اللہ پاک نے جہنم کی آگ صرف تیرے لیے پیدا کی ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اس میں نہیں پھینکا جائے گا؟ انہوں نے جواباً عرض کی، امی جان، انسان کو ہر حال میں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ پیاری امی جان، میرے تعلق سے قیامت کے دن 2 ہی باتیں ہوں گی، یا تو مجھے بخش دیا جائے گا یا پھر میری پکڑ ہو جائے گی۔ اگر میری مغفرت ہوگی تو یہ محض اللہ پاک کا فضل کرم ہوگا اور اس کی رحمت، اور اگر میں پکڑا گیا تو یہ یقیناً میرے رب کا عدل و انصاف ہوگا۔ لہٰذا اب میں آرام کیسے کروں؟ میں اپنے نفس کو مارنے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ کریم۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے تو ساری عمر عبادت اور ریاضت میں گزار دی، اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھ سے زیادہ کس کو رونا چاہیے کہ میں 70 سال تک جس دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا آج اسے کھول دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے یا دوزخ کا۔ کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا اور مجھے یہ مشقت نہ دیکھنی پڑتی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ داڑھی مبارک کے سفید بال۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ سفیدی دیکھی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے بچی ہونٹ مبارک اور ٹھوڈی شریف کے درمیان والے بالوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری انتقال شریف فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو کافی ہو چکی تھی۔ فرمایا، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپے کا عیب نہ لگایا۔ عرض کی، کیا یہ عیب ہے؟ فرمایا، میں
تم میں سے ہر ایک اسے بڑھاپے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر یا داڑھی شریف کے بال اتنے سفید نہ ہوئے جن میں خضاب لگایا جا سکے، صرف چند بال سفید ہوئے تھے۔ یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، سفید بال بہت تھوڑے تھے، کچھ بال سرخ ہو گئے تھے، یعنی سفید ہونے والے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا عشق رسول کے حلیہ شریف ہو بہو بیان کر دیا۔ خدا کرے یہ حلیہ شریف قبر میں یاد رہے کہ وہاں اس پر وہاں کی کامیابی موقف ہے۔ شہنشاہ سکن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، کاش میں اتنے وقت حسن و جمال مصطفیٰ دیکھتا رہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال باکمال ہر حال میں میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس تعلق سے مدن اخلاق حصہ اول صفحہ 54 پر دیا ہوا ایک دلچسپ واقعہ الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ایک کامیڈین نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ مجھے جب دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا۔ دوست نے کہا، یار تم زندگی میں تو مذاق و مسخری کرتے رہے ہو، اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو میں جو کہتا ہوں وہ کر دینا۔ دوست ہنس کر راضی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دیا۔ چند روز کے بعد اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ مرحوم بولا، مجھ سے سوال ہوا تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ میں نے عرض کی، یا اللہ پاک، میں نے تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک سنا، یعنی بلا شبہ اللہ پاک مسلمان کے بڑھاپے میں حیا فرماتا ہے۔ بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے سوچا کہ لاؤ بڑھاپے کی صورت ہی بنا لوں، تو اللہ پاک نے فرمایا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ یعنی اللہ پاک کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ پاک کی رحمت بہانا چاہتی ہے۔ آج کل عموماً بڑی عمر کے لوگ سفید بالوں سے کتراتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سفید بالوں کو نہ اکھاڑا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جس کا ایک بال سفید ہوا، اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، جو اسلام میں بوڑھا ہوا تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یعنی جوانی بڑھاپا اسلام میں گزرے گا تو یہ نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ معلوم ہوا پرانا مسلمان نئے مسلمان سے اس جہت یعنی اس لحاظ سے افضل ہے۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے فرمایا، سر داڑھی سے سفید بال نہ اکھیڑو کہ یہ نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے، جو جان بوجھ کر سفید بال اکھاڑے گا قیامت کے دن وہ نیزہ ہو جائے گا جس سے اس کو گھونپا جائے گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے سفید بال دیکھا، عرض کی، اے رب یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم یہ وقار ہے۔ عرض کی، اے میرے رب میرا وقار زیادہ کر۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنے گھر میں تابوت رکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ اپنی موت کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ ایک بار صبح جب اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا، تو اس نے کہا، اب یہ موت کی یاد دلانے والا تابوت اٹھا لیا جائے، کیونکہ میری داڑھی میں اگر سفید بال آ گیا ہے جو موت کا قاصد یعنی پیغام لانے والا ہے، لہٰذا اب میں اسی کو دیکھ کر موت کو یاد کر لیا کروں گا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، کالے بالوں میں سفید بالوں کا آ جانا تجھے اللہ پاک کی نافرمانی سے منع کرتا ہے۔
ایک دفعہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے آئینہ دیکھا تو اپنے سر اور داڑھی میں سفید بال دیکھ کر بطور عاجزی اپنے آپ سے فرمایا، یعنی بڑھاپا تو آ گیا مگر عیب نہیں گئے۔ جعفر بن خراسانی کہتے ہیں، ایک بوڑھے سے کہا گیا، آپ اپنی اس بقیہ زندگی میں کس چیز کو پسند فرماتے ہیں؟ جواب دیا، اپنے گناہوں پر رونا۔ ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جسم آ گئی۔ کہا گیا، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے 20 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، پھر اتنا ہی عرصہ نافرمانیوں میں مبتلا رہا۔ ایک دن آئینے میں داڑھی کے سفید بال دیکھ کر اپنی نافرمانیوں پر نادم ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوا، یا اللہ پاک، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، پھر 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف واپس آؤں تو کیا تو میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو اس نے یہ غیبی بات سنی، تو نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تجھے مہلت دی، اب اگر تو ہماری طرف آئے گا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے بڑھاپے کی منزل پر موجود سفر آخرت کے مسافروں کو نیکیوں کے سوغات ساتھ لینے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے زیادہ راہ کے بغیر سفر اختیار کرنے والے، منزل بہت دور ہے، جب تیری آنکھ خشک اور دل لوہے سے زیادہ سخت ہے، جب کہ تو ہر دن آنے والے دن میں گناہوں کے سمندر میں غرق رہتا ہے، تو مصیبت کا تجھ سے زیادہ حقدار کون ہے؟ افسوس، جوانی تجھے بیدار نہ کر سکی اور نہ ہی بڑھاپا تجھے ڈرا سکا، حد تو یہ ہے کہ تیرے بالوں کی سفیدی بھی تجھے گناہوں سے باز نہ رکھ سکی۔ مجھے تیری کامیابی بہت مشکل نظر آ رہی ہے، فکر آخرت کرنے والوں کو دیکھ، وہ کہاں پہنچ گئے، وہ آرام دہ بستروں کو لپیٹ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں رونے اور آخرت کی تیاری کرنے میں لگ گئے، ان کے رخساروں پر بہنے والے آنسوؤں نے نشانات ڈال دیے۔ اے میرے بھائی، تو اپنی زندگی کھیل کود میں گوا دی، جبکہ دوسرے لوگ مقصود کو پا گئے اور تو ان سے پیچھے رہ گیا۔ کیا تو نے کبھی سنا ہے کہ مرنے کے بعد فلاں لوٹ آیا اور اس نے توبہ کر لی؟ اے وہ شخص جس کے پاس خوش بختی کا وقت ہے، تو نفسانی خواہشات کے جال سے کب چھٹکارا پائے گا اور کب اپنی عزت والے خوبیوں والے مولا کی طرف رجوع کرے گا؟ اے مسکین، کاش تو توبہ کرنے والوں کے غم کو دیکھ لیتا اور خوف رکھنے والوں کی وعیدوں ہولناکی سے ہونے والی بے قراری کو دیکھ لیتا، جنہوں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز، زکوٰۃ اور دنیا سے بے رغبتی میں رکھا، جبکہ بدبختوں نے اپنی جوانیاں غفلت میں اور بڑھاپے حرص اور لمبی امیدوں میں برباد کر دیے۔ تو نے نہ تو اپنی جوانی سے نفع اٹھایا اور نہ اپنے بڑھاپے ہی سے رجوع کیا، اور اے اپنی جوانی اور بڑھاپے کو برباد کرنے والے، بڑھاپے نے تجھے موت کی واضح خبر دے دی۔ اے زندگی کے مسافر، تو حد سے گزر چکا، اپنی آزمائش پر نہ بہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے دھتکار دیا جائے۔ اے وہ شخص جس کی اکثر عمر گزر گئی اور گزرا ہوا وقت لوٹ کر نہیں سکتا، نصیحتوں نے تیری رہنمائی کی اور بڑھاپے نے تجھے خبردار کر دیا کہ موت قریب ہے، اور زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اے میرے پیارے بزرگ بھائیوں، یہ بڑھاپا بالخصوص توبہ، استغفار اور گناہوں سے باز آ جانے کا وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے، جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے، اس کی بھلائیاں اس کی برائی پر غالب نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر مجاہدہ کی مشقت نہ ہو تو لوگوں کو با کمال مرد کا نام نہ دیا جائے۔ اے مردہ دل، اگر تو جوانی میں نیکیوں کی طرف مائل نہ ہو سکا تو ادھیڑ پن میں ہی مائل ہو جا۔
کیونکہ سر سفید ہو جانے کے بعد کھیل کود بے سود ہے اور بڑھاپے میں نافرمانی زیادہ بری ہے۔ جب تجھ سے کہا جائے گا تو نے جوانی کو غفلت میں ضائع کر دیا اور بڑھاپے میں نیک اعمال کی کمی پر روتا ہے، اگر تو جان لیتا تیرے لیے کون سا عذاب تیار ہو چکا ہے تو تو ساری رات رونے میں گزار دیتا۔ بڑھاپے کی گھنٹی دنیا سے کوچ کا اعلان کر رہی ہے۔ اے شخص، آخرت کی تیاری کر لے۔ کب تک عذر کرتا رہے گا؟ کب تک سستی کرے گا؟ کتنی غفلت کرے گا؟ میں قیامت کے دن تجھے معذور نہیں پاتا۔ تیرے ملنے کا گھر ویران ہے، جبکہ جدائی کا وقت آباد ہے۔ قدم بڑھا، شاید توبہ سے کوتاہیوں کو ازالہ ہو جائے اور گناہوں سے معافی مل جائے، اور سحری کے وقت ایک سجدہ ایسا کر لے جو تجھے قیامت کی ہولناکیوں سے بچا سکے۔ اے توبہ قبول کرنے والو، آؤ ہم اپنے گناہوں پر رو لیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ اے توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہوئے بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہونے والے، اے اپنی جوانی کو غفلت میں گنوانے والے، اے اپنی بدعمالی کی وجہ سے بارگاہ خداوندی سے دھتکار دیے جانے والے، تو جوانی میں غافل رہا، اگر بڑھاپے میں بھی یوں ہی توبہ سے محروم رہا تو کب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا۔ یہ دوستوں کا طریقہ تو نہیں، تیرا ظاہر تو آباد ہے مگر افسوس تیرا باطن برباد و ویران ہے۔ کتنی نافرمانیاں تو کر چکا، جن کے سبب تیرے اور اللہ پاک کے درمیان پردے رکاوٹ بن چکے ہیں۔ تو نے اپنی زندگی کے بہترین ایام گناہوں میں گزار دیے، آخر اصلاح کی طرف کب آئے گا؟ اگر تو اپنی گزشتہ عمر میں نیکیوں کو آگے بھیجتا تو تیرا حساب ہلکا ہو جاتا، اب یہ کیسے ہلکا ہوگا؟ تو نے اپنی زندگی غفلت اور دنیا کا مال جمع کرنے میں گزار دی۔ جب بڑھاپے نے موت سے ڈرایا تو نے زیادہ راہ آگے نہ بھیجا تو کیا جواب دے گا؟ کاش کوئی مجھے سمجھا دیتا کہ گناہ گاروں کو اپنی زندگی آخر اچھی کیوں لگتی ہے۔ جب ملنے اور راضی ہونے کا زمانہ گزر گیا تو گزرے ہوئے معاملے کو لوٹانے کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو کیوں نہ آیا، حالانکہ تجھ سے ملاقات کا وقت آ گیا اور تیرے بڑھاپے کی سفیدی دانتوں کی سفیدی سے زیادہ چمکدار تھی۔ ہوئی جاتی ہے ہائے عمر ضائع، جانتا ہوں میں نہیں آئے گا ہرگز وقت گزرا یا رسول اللہ، نکلنے والی ہے اب روح مضطر جسم سے جانا، کرم ایمان کو شیطان سے خطرہ یا رسول اللہ۔